پینشن کے اخراجات کے لیے 1055 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ پاس کروانا ہے تو منتیں کرنی پڑتی تھی، ہمیں اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ۔ میں ان کو بل لیا، میں نے کہا سر کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سر یہ 500 روپے لگایا نا آپ نے۔ کہا نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے علاقے میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ویڈیو ہے پاکستان کی حکومت کے فائنینشیل بجٹ کے بارے میں، جو کہ سال 2025-26 کے لیے اناؤنس کر دیا گیا۔ محمد اورنگزیب جو کہ فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے اناؤنس کیا۔ اس سے پہلے کہ میں فیکٹس کی بوچھاڑ کروں اور میں سٹیٹسٹکس کا انبار لگا دوں اور آپ بور ہو جائیں، تو اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اسی لیے نہیں ہے کہ اٹس اباؤٹ سیریس اینڈ کمپلیکس اکنامک ایشوز، یعنی کہ پیچیدہ معاشی مسائل کے بارے میں بات ہونے لگی ہے۔ تو جس نے محظوظ ہونا ہے اور ویڈیو دیکھ کے پاپ کارن کھانے ہیں ساتھ، اس کو چاہیے کہ کوئی بالی ووڈ، ہالی ووڈ یا نیٹ فلکس کا سیزن لگا لے، وہ بہتر ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ بجٹ کس طرح کا پیش کیا گیا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، اس لحاظ سے کتنا ٹیکس آپ پہ لگنے جا رہا ہے، گاڑیاں کتنی مہنگی ہوئیں، سستی ہوئیں، یا پھر اس کے علاوہ جو پاکستان کی اجتماعی گروتھ ہے وہ کتنی ہے، اور پاکستان کی معاشی حالت کیا اتنی ہی اچھی ہے جو حکومت دکھا رہی ہے، ڈیفنس بجٹ کتنا بڑا ہے، بلیک اکانومی کتنی بڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں، بجٹ سپیچ جب شروع ہوئی، اورنگزیب صاحب پارلیمنٹ میں آتے ہیں، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ان کا یہ ایڈریس تھا۔ آدھا گھنٹہ میں نے ان کا ایڈریس دیکھنے کی کوشش کی، مجھے ایک لفظ سمجھ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے بیٹھی ہوئی اپوزیشن کا شور، کاپیاں پھاڑ رہے ہیں، زمین پہ مار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جس قدر شور شرابہ وہاں پر ہو رہا تھا، لگ ایسے رہا تھا کہ کسی بازار میں بجٹ اناؤنس کیا جا رہا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جس قدر ڈسٹرپشن سائیڈ سے ہو رہی تھی، امپاسبل تھا سمجھنا۔ تو ایک ایسی اپوزیشن جس کو ہم نے ایوان میں اسی لیے بٹھایا ہے کہ وہ آپ کا اور میرا مقدمہ لڑنے کے لیے گورنمنٹ پر تنقید کرے گی، کرٹیسزم کرے گی، اور ساتھ ساتھ حکومت کو یہ بتائے گی کہ وہ کہاں پر غلط ہیں، وہ صرف شور کری جا رہے ہیں، وہ خود بجٹ نہیں سن رہے کیا بجٹ آ رہا ہے۔ اپوزیشن نے بجٹ کی کاپیز تک نہیں پڑھیں، اور یہ میں نے انٹرویوز کر کے جب ان سے سوال کیا پی ٹی آئی کے لوگوں سے مینلی کہ آپ نے شیڈو بجٹ دیا اپنا، یعنی کہ ایک بجٹ دیتی ہے حکومت، آپ نے اپنی ریکمنڈیشنز پش کیں، تو انہوں نے کہا ہمیں ضرور کرنی چاہیے تھیں اگر ہمیں اعداد و شمار کا پتہ ہوتا۔ تو بغیر پڑھے ایوان میں اسی لیے آ گئے کہ بس جو بھی آج بات ہوگی نا اس پہ چیخنا شروع ہو جانا ہے، صحیح ہے۔ اور عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جس کا اتنا بڑا سٹیچر ہوتا ہے جس عہدے کا، وہ بکرے کی تصویریں پرنٹ کروا کے لائے ہوئے ہیں، وزیر اعظم کو بکرا کہہ رہے ہیں، اور وہ دکھا رہے ہیں ان کے آنے کے اوپر۔ یہ تھی بجٹ کے اوپر تنقید ہماری اپوزیشن کی، اور نعرے کیا لگ رہے تھے، عمران خان کو رہا کرو۔ تو پہلے تو میں اس کی ریفرمیشن کی طرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی ایفرٹ کی ہے ہماری اپوزیشن نے اس بجٹ کو ریفارم کرنے کے لیے، جس پہ میں خود تنقید کرنے جا رہا ہوں، لیکن تنقید کیسے ہوتی ہے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو بجٹ جناب اناؤنس کیا جاتا ہے اور اس مرتبہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان نے اکنامک سٹیبلٹی حاصل کر لی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو چکا ہے ہمارا، اورنگزیب صاحب نے کہا۔ ریمیٹنسز یعنی کہ باہر سے جو لوگ ڈالر بھیجتے ہیں اپنی فیملیز کو، وہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں اسٹیبل ہو چکا ہے، اور موڈیز نے اور فچ کی طرح کی آرگنائزیشنز نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی ہے۔ آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا کہ صحیح ڈائریکشن میں اکانومی جا رہی ہے، تو یہ ضمانت ہے پاکستان کی اکنامک امپروومنٹ کی۔ لیکن یہ تمام انالیسز شاید تھوڑا سپرفیشل ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ تمام رپورٹس کو پڑھنے کے بعد، میں نے اتنا ڈیٹا کنزیوم کیا ہے، اور ان کو پڑھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ وی آر آؤٹ آف ٹربل ایٹ آل، ٹھیک ہے، کیونکہ گروتھ بجٹ دینا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیبلٹی یا پھر کنٹینوس جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرامز کو انشور کرنے کا بجٹ دینا کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اب جی ڈی پی کا جو پاکستان کا ٹارگٹ تھا وہ جناب 3.6% تھا، یعنی کہ جی ڈی پی گروتھ کا، زر مبادلہ کی گروتھ کا، اور اچیو کتنا کیا 2.7%، یعنی کہ اس کو اچیو کرنے میں ناکام رہے۔ اور وہ 2.7 بھی ذرا حیران کن ہے، کیونکہ فائنینشیل ایئر کو اگر 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو پہلے کوارٹر میں 1.3% گروتھ تھی پاکستان کی، دوسرے کوارٹر میں 1.5% گروتھ، تیسرے میں 2.4% گروتھ، چوتھے میں
5.5% گروتھ. یہ اچانک سے میرا سوال ہے تمام دیکھنے والوں سے, اکنامک ایکسپرٹ سے, گورنمنٹ سے, وزراء سے, اورنگزیب صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے, یہ لاسٹ 4 مہینوں میں آپ نے کیا کیا ہے کہ گروتھ 5.5% ہو گئی؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. جتنے اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان فگرز کو ٹرسٹ نہیں کرتے. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ اگر پیپر پہ لکھ کے دینا ہے نا تو 10.10 لکھ دو, بے شک جتنا مرضی لکھ دو. ندیم الحق صاحب نے بھی یہ بات کی اور لوگوں نے یہ بات کی کہ وہ اس نمبر کو ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ 1.3 سے شروع ہو کے 5.5 پہ ایک ہی فائنینشیل ایئر میں آپ پہنچے, اور وہ بھی لاسٹ کوارٹر میں چھلانگ مار دی آپ نے ایوریج بہتر کرنے کے لیے. کیسے ہوا مجھے نہیں پتا, نہ کسی اور کو پتہ. پر کیپٹا انکم بتایا گیا بڑھ گئی ہے. انفلیشن بتایا گیا کہ جو 2024 میں 23% تھی, یعنی کہ فائنینشیل ایئر 24 میں وہ 4.7% پہ آ چکی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں کمی واقع ہوئی ہے, مہنگائی کم نہیں ہوئی. مجھے پتہ ہے یہ سارے ایشوز شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئیں, لیکن یہ انفلیشن کی گروتھ کا ریٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار تو سلو ہوئی ہے, لیکن جتنی مہنگائی ہو چکی تھی وہ تو ریورس نہیں ہو سکتی, وہ تو اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے. گلوبل سی پی آئی بھی 4.3% ہے. اب ہے یہ کہ دنیا میں تیل بھی سستا ہو گیا, کموڈٹی پرائزز بھی نیچے آ گئی, انفلیشن گلوبلی تھوڑی کم ہو گئی, پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھا لیا. تو اس طرح سے ریمیٹنسز کی بات ہوئی کہ باہر سے ریمیٹنسز 31% لوگ زیادہ بھیج رہے ہیں. وہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئی نے 3-4 کیمپینز کی تھیں کہ پیسے بھیجنا بند کریں اس چور حکومت کو جس نے مینڈیٹ چوری کر لیا, لیکن شاید لوگوں نے بات نہیں سنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کون سا حکومت کو بھیج رہے ہیں, کوئی اپنی خالہ کو, کوئی چچا کو, کوئی ماما کو, کوئی کسی کو بھیج رہا ہے. تو لوگوں نے تو اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے. اور ہمارے یہاں برین ڈرین جو ہے وہ سب سے بہترین سپورٹس ہے, ٹھیک ہے. ہر سال لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کے باہر جاتے ہیں. ایسا ملک ہے جس کو چھوڑنا ڈریم ہے نوجوانوں کا, جہاں رہنے والوں کا. تو اسی وجہ سے پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ ریمیٹنس میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ بتایا گیا تھا کہ ایف بی آر اتنا ٹیکس اکٹھا کرے گی کہ ہم تو سونے میں کھیلنا شروع ہو جائیں گے سارے. اور وہ ٹارگٹ کا شارٹ فال کیا رہا؟ تقریباً 900 ارب روپے, 850 بلین روپیز پلس شارٹ فال رہا ہے. یعنی کہ اتنے بڑے مارجن سے ایف بی آر نے ٹارگٹ مس کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بڑے سیکٹرز کو ٹیکس نہیں کرتے آپ, اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسپورٹس سیکٹر کو آپ دیکھ لیں اس کے اوپر کیا چل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ حکومت کے اوپر ٹرسٹ ہونا, چاہے کوئی بھی حکومت آ جائے, یہاں لوگ ٹیکس دینے کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے. شٹر ڈاؤن ہڑتالیں, مارکیٹیں بند کر دیں گے لیکن ٹیکس نہیں دینا ہم نے. تو 850 ارب روپے کا یہاں پہ شارٹ فال آیا. مینوفیکچرنگ گروتھ بہت سلو رہی. ایگریکلچرل سیکٹر کی اگر بات کریں 6% سے گرو کرتا تھا 1-2 سال پہلے, اس وقت گروتھ ریٹ ہے 0.5%. پی ڈی ایم کی حکومت میں گندم خریدنے کے وعدے ہوئے تھے, نہیں خریدی, کسان کی بربادی بھی آئی. اس وقت تقریباً 30 سے 40 لاکھ ٹن گندم کی شارٹ فال کا خدشہ ہے, سامنا ہے. اور پاپولیشن بوم ہو رہا ہے کیونکہ ہر کوئی تو یہاں پہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے امت کو بڑھانا ہے. تو 6 بچوں کی, 5 بچوں کی, 4 بچوں کی, 3.5 سے اوپر کی ایوریج ہے. اور ویٹ پروڈکشن اگر وہاں کی وہاں ہی کھڑی ہوئی ہے تو پھر پیٹ بھرنے کیسے ہیں آپ نے, یہ بھی نہیں پتہ. صحیح ہے. تو 14,000 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ رکھ دیا, یعنی کہ پچھلا ٹارگٹ 900 ارب سے مس کیا ہے اور اگلی بار کے ٹارگٹ میں 8% اضافہ ہو گیا ہے. اس سے بھی زیادہ ٹیکس اکٹھا کریں گے. یہ آن پیپر صرف ایک آئیڈیل فگر ہے, ہو ایسا نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے اسٹرکچرل ریفارم چاہیے جو آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں, ورنہ آپ کے اپنے جو بھائی ہیں سارے وہ پھنس جائیں گے. یعنی کہ انٹرسٹ گروپ پاورفل لوگ, شبر زیدی صاحب کے انٹرویوز ان پلیس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹبیکو انڈسٹری میں یا 2-4 اور انڈسٹریز کے لوگوں کو آ کر بلایا, ٹیکس کی بات کی. ایک منسٹر آیا پی ٹی آئی کا اس دور میں, اس نے کہا ان کو چھیڑا تو تمہاری نوکری چلی جائے گی. میں ان کو بل لیا, میں نے کہا سر کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سر یہ جو 500 روپے لگایا نا آپ نے. کہا نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا, آپ ہمارے علاقے میں انٹر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, بینکس کے بارے میں بھی اس آدمی نے یہی کہا ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ ٹیکسیشن سارا کا سارا سیلریڈ کلاس کو کرتے ہیں جو تنخواہ دار طبقہ ہے. 200% زیادہ ٹیکس دیتا ہے امپورٹر سے. اس کے علاوہ نئے ٹیکسز کی اگر ہم بات کریں تو خوشخبریاں سنیں جناب. اب 2.5
روپیز پر لیٹر کاربن لیوی میں اضافہ کر دیا گیا جس سے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا. صحیح ہے. اور جو کہہ رہا ہے مہنگائی کنٹرول میں ہے، پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. آپ سب کو اس بات کا علم ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے بہت انکریج کیا تھا کہ سولر کی طرف آئیں تاکہ یہ جو تیل سے بجلی بنا رہے ہیں یا بجلی کے شارٹ فال ہیں یہ ختم ہوں. عوام آ گئی سولر کی طرف. انہوں نے کہا 1 منٹ رکیں، 18% ٹیکس بھی ہے. ٹھیک ہے، 18% ٹیکس لگا دیا سولر پینل امپورٹ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر تاکہ ڈسکریجمنٹ ہو جائے اس کی. اب میں تو نہیں کروں گا بھائی یہ کام، اگر اتنا مہنگا ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے کا سیٹ اپ لگ رہا ہے. وہ جب میرا ریکور ہوگا اس سے بہتر ہے میں واپڈا کا بل ہی دے لوں. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو سیلری ٹیکسز کی میں نے بات کی ہے جناب، اس میں یہ ہے کہ جی 50,000 سے 1 لاکھ کی جن کی انکم ہے مہینے کی، ان پہ ٹیکس ریڈیوس کیا 2.5%، یعنی کہ جو ان کا انکم ٹیکس ہے اس کو ریڈیوس کیا گیا ہے. اب یہ منیمل ہے، کتنا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے، لیکن ریلیف ہے. کہا تو اس کو منیمل ریلیف ہی کہا جا رہا ہے، لیکن فائنانس بل میں لکھا ہوا ہے 1%، یعنی کہ وزیر خزانہ اناؤنس کر رہے ہیں 2.5%، لکھا ہوا ہے 1%. سچ کیا ہے مجھے نہیں پتا، ایوریج نکال لیں دونوں کی. اس کے علاوہ جو لوگ سال کا تقریباً 22 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، یعنی کہ 2 لاکھ سے کچھ کم، ان کا ٹیکس 15% سے 11% کر دیا گیا، تھوڑا سا اور کم ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس ایگزیمپشن کا جو تھریش ہولڈ ہے اس کو چینج نہیں کیا، یعنی کہ کم انکم والوں کو ٹیکس کرنا ہی نہیں ہے اور زیادہ انکم والوں کو کرنا ہے. اس پہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا، بس یہ کہا ہے کہ ٹیکس دینا آپ نہیں ہے، تھوڑا کم کر دیں گے. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے سیکٹر ہیں جس میں ریٹیلرز ہوتے ہیں یا پھر ایگریکلچر ہے، یعنی کہ جس کے پاس زیادہ زمین ہے اس کو ٹیکس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہاں پہ ایگریکلچر پروڈکشن ہو رہی ہے. ایکڑوں کے حساب سے فیصلے ہوئے میں ایگریکلچر سیکٹر بالکل کھلا پڑا ہوا ہے. ریٹیلرز کا جناب یہ حال ہے کہ پورے ملک میں گلی محلے میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سارا انفارمل سیکٹر ہے. کسی سے یہ نہیں پوچھ رہے بھائی کتنا کیش آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، کریڈٹ کارڈ مشین پڑی ہوئی ہے نہیں، آن لائن ٹرانزیکشن کیسے کرتے ہو، بینک اکاؤنٹ کہاں ہے، رجسٹرڈ بزنس ہے یا نہیں، کمپنی رجسٹر کروائی ہوئی یا نہیں کروائی ہوئی، کچھ نہیں پوچھنا. میں اور آپ جائیں گے پرسوں محلے میں دکان کھولیں گے، نوٹ چھاپنا شروع کر دیں گے، ہم ریکارڈ پہ ہی نہیں ہیں. جو ہمیں پیسے دے رہا ہے وہ بھی غائب ہو رہے ہیں، بلیک ہول میں جا رہے ہیں، اور جو ہم پیسے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں وہ بھی بلیک ہول میں جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. ریٹیلرز پہ میں دوبارہ آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہر دفعہ ایک ایسا سیکٹر جو کہ کام کرنے کی رشوت اور کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتا ہے، یعنی کہ سرکاری محکمے. ٹھیک ہے، سرکاری محکموں کی تنخواہ میں 10% اضافہ ہو چکا ہے. گورنمنٹ امپلائیز ہر سال ہوتا ہے. 7% پینشن بڑھ چکی ہے. کیا انہوں نے کیا کسی کو کچھ نہیں پتہ. صحیح ہے. اس کے علاوہ جی پراپرٹی سیکٹر جو کہ بہت چہیتا ہے پاکستان کا، پاکستان از رنڈ بائی ریئل اسٹیٹ. میں اکثر کہا کرتا ہوں ریئل اسٹیٹ ان پاکستان از دا ریئل اسٹیٹ. ٹھیک ہے، اصل ریاست پاکستان میں پراپرٹی ڈیلر ہیں. تو ایک ایسا سیکٹر جو کہ کوئی ایکسپورٹ وردی کموڈٹی کریٹ نہیں کرتا، پلاٹ کاٹ کے باہر تو ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے، اس سیکٹر کو ریلیف مل گیا ہے. پراپرٹی ڈیلر جو پورے پاکستان کے اندر رینج روورز اور پراڈوز اور ٹی ایکس اور بلینڈ کروزرز چلا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، لوگوں کو نیچے دے رہے ہیں، اس کے کوٹھیاں خرید رہے ہیں، پلاٹوں کے فائلوں کو رد و بدل کر رہے ہیں اس کا، اور بے ہنگم پھر رہے ہیں، ان کو ریلیف مل گیا. اور ود ہولڈنگ ٹیکس جو پراپرٹی پرچیز پہ تھا 4 سے 2.5% کر دیا گورنمنٹ نے. ٹیکس کٹ لگا دیے دوسرے ٹیکسز میں 3.5 سے 2% کر دیے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ٹرانسفرز پہ لے رہے تھے 7% ابالش کر دی، ختم کر دی. صحیح ہے. تو یہ ملا جناب ریلیف کہ مزید پلاٹ بیچیں، مزید زرعی زمین پہ سوسائٹیوں کے بورڈ لگائیں اور فائلیں پھینکیں لوگوں کے منہ کے اوپر، کہیں تم بھی امیر ہو ہم بھی امیر ہوتے ہیں. صحیح ہے. مزید 1000 ملک ریاض پیدا کریں یہاں پہ. اس سیکٹر کو بھی تگڑا کر دیا گیا دوبارہ سے. انہوں نے پیدا کیا کچھ نہیں پتا، پریشر گروپ ہے، صرف پریشر کے انڈر آئی ہے حکومت، میں یہ کہتا ہوں. اس کے علاوہ جی کیونکہ کرنٹلی ہندوستان سے ایک آلٹرکیشن، ایک لڑائی ہوئی پاکستان کی، اور آئی ایم ایف نے کہا کہ جسٹیفائڈ ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کو بڑھانا چاہیے. 20% انکریز اس میں سامنے آیا ہے، 2500 ارب روپے اس کو رکھ دیا گیا ہے. اب اس میں انڈیا نے 10% انکریز کیا، پاکستان نے 20% انکریز کیا. دونوں ملک انکریز کرتے جائیں گے، یہ تمام انٹرنیشنل ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں دوستی نہیں کر سکتے، آپس میں بھوکوں کا پیٹ نہیں بھرنا.
پاورٹی ختم نہیں کرنی، چونکہ صرف لڑنا ہی ہے تو لڑنے کے لیے تو ہتھیار خریدنے پڑتے ہیں، اور جو لوگ دونوں طرف بیٹھ کے آرگیومنٹ کر رہے ہیں مار دو گلے کاٹ دو، ان لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہے کاسٹ اس کی، کہ اس وقت ایجوکیشن کے اوپر 0.8% لگ رہا ہے جی ڈی پی کا، صرف 0.8% اونلی آف دی انٹائر جی ڈی پی۔ یہ وہ ملک ہے جہاں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر پھر رہا ہے، لیکن چونکہ ہندوستان اور پاکستان امن کی بات نہیں کرتے تو اسی لیے دونوں کو آرمز ریس میں پڑھ کے بجٹ بڑھانے پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبائی ڈیولپمنٹ، پروونشل ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہیں اس میں تقریباً 168 ارب روپے رکھے گئے، 168 بلین روپیز، 48 بلین ملیں گے آزاد جموں کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو ملیں گے 48 بلین روپیز۔ اب یہ 50 ارب تقریباً کہاں لگے گا مجھے نہیں پتہ، گلگت کے حالات دیکھے یا باقی جگہوں کے نارتھ کے حالات دیکھے، انفراسٹرکچر کی حالت دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ پیسے وہاں جا رہے ہیں۔ 68 بلین روپیز لگیں گے خیبر پختونخوا کے اندر، جہاں پہ نہ یونیورسٹیوں میں تنخواہیں ملتی ہیں، نہ کوئی روڈ آپ کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے، لیب ٹیسٹ بھی اوتھینٹک لینا ہو تو لاہور آنا پڑتا ہے، کوئی علاج کرانا ہو تو کراچی یا لاہور آنا پڑتا ہے۔ پختونخوا کے شہریوں کی بدقسمتی برقرار رہے گی، یہ 68 بلین بھی جیبوں میں جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جو پہلے لگتا رہا ہے پچھلے 15 سال میں کون سے بڑے منصوبے لگے ہیں، ذرا آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ میں لکھا گیا کہ ریکوڈک ہے گیم چینجر۔ پچھلی ویڈیو میں نے سارا ایکسپلین کیا مائنز اور منرلز کا منصوبہ، اور کہا گیا کہ 71 بلین ڈالرز پوٹینشل کمائی ہم کر سکتے ہیں اس سال میں ریکوڈک کے ذریعے، رائلٹیز کے ذریعے۔ اب اس میں ایک بلوچ کے لیے یا لوکل کے لیے کتنی ڈیولپمنٹ ہے اس کا ذکر نہیں ہے، ذکر نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ بھی کتنی ہوگی۔ ایگریکلچر جو ہے وہ 34% ہے اکانومی کا، لیکن اس کی گروتھ کا اشر آپ نے دیکھا ہے، اور اس کی ٹیکسیشن جو وہاں سے ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، جو جاگیردار ہیں یا جن کے پاس زیادہ زمین ہے، جو انفارمل اکانومی کے تحت کیش ان ہینڈ دے کے لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں، وہ ٹیکس نیٹ کا حصہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سیکٹر کو حکومت نے کہا تھا گرین انرجی کی طرف جائیں گے ہم لوگ۔ اس کے علاوہ یہ اتنا لمبا جو ہمارا تیل امپورٹ کرنے کا بل ہوتا ہے اسے کم کیا جائے گا، اس حکومت نے تو نہیں کہا، ہر حکومت نے کہا ہے، اور اس کے لیے کیا سلوشن تھا کہ آپ ہائیبرڈ کارز کی طرف جائیں، الیکٹرک کارز کی طرف جائیں۔ تو جناب الیکٹرک کارز کی طرف لے جانے کے لیے حکومت نے، ہائیبرڈ کارز کی طرف لے جانے کے لیے حکومت نے بہت زیادہ انکریج کیا ہے آٹو موبائل سیکٹر کو، اور وہ انکریجمنٹ کیا ہے کہ ہائیبرڈ گاڑیوں پہ سیلز ٹیکس 8.5% سے بڑھا کے 18% کر دیا ہے۔ تو ذرا ہلکی سی تالی بجا دیں آپ بھی کہ سب نے ہائیبرڈ چلانی ہے، پیٹرول نہیں چلانا۔ بے شک انوائرمنٹ یہاں ڈسٹرائے ہو رہا ہے، سردیوں میں اسموگ پھنسی ہوئی ہے لاہور میں، باقی جگہوں میں ہوا کے اندر، کیونکہ آٹو موبائل کا اتنا دھواں ہے، اور نہ آپ سے پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ پورے پاکستان میں اس کا جال بچ سکا۔ ہاں لاہور میں ہو گیا، باقی جگہوں پہ نہیں اس طرح سے ہوا۔ تو ڈسکریجمنٹ گاڑیاں چلانے کی جو کرنی تھی تاکہ کاربن ایمیشن کم ہو، وہ یہ ہے، یہ کی ہے۔ اور اسمال کارز کے اوپر جی ایس ٹی یعنی کہ سوزوکی آلٹو ٹائپ 12.5% سے بڑھا کے 18% کر دیا، تاکہ آلٹو بھی کوئی نہ لے سکے، اور لے کے کرنا بھی کیا ہے، 35-40 لاکھ روپے کا ڈبہ لے لیتے ہو، اور وہ جا کے ذرا تھوڑا سا کسی سے پیار محبت سے ٹچ کر دینا تو پوری گاڑی شاپر کی طرح اندر چلی جاتی ہے۔ یہ کوالٹی ہے، اور یہ ریگولرائزیشن ہوتی ہے یہاں پہ آٹو موبائل کی۔ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو باہر شاید جو ٹپ ہوتی ہے نا ایک سیلز ورکر کی، وہ اکٹھی کر کے مہینے میں گاڑی لے سکتا ہے۔ پاکستان میں مڈل کلاس آدمی بھی 35 سے 40 لاکھ روپیہ سے شروع ہو رہی ہے وہ گاڑی جو بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اس پہ بھی 12.5 سے 18% ٹیکس دینا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لیں آپ لوگ۔ اس کے علاوہ وہ ایلیٹ کیپچر یعنی کہ اشرافیہ کا وہ دھندا جس میں وہ ایلیٹ پریویلیج کے تحت پروٹوکولز اور یہ سب اور فری سروسز استعمال کرتے ہیں، جو 2021 کی UNDP کی رپورٹ کہتی ہے کہ سال کا 17.4 ارب ڈالر ایلیٹ پریویلیجز پہ لگ جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے معیشت کو 17.5 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے اشرافیہ کے پروٹوکولوں کو سلوٹ مروانے کے لیے۔ وہ وہیں کا وہیں ہے، وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں نہیں پتہ۔ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے تحت باہر سے جو مرضی سامان منگا لو 0% ٹیکس، لوکل انڈسٹری سے خریدنے کے لیے 18% ٹیکس۔ اس پہ بھی ذرا تالیاں بجا دیں آپ، بہت اچھی اسکیم تھی یہ، ٹھیک ہے، اور اس نے ضرور اشرافیہ کو بہت کمزور کیا ہے۔
اس کے علاوہ جناب اب چونکہ ہمارے پولیٹیشن، ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز بہت دن رات کام کرتے ہیں، سوائے کچھ لوگوں کی ایکسیپشن کے جو کہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، سارکیسٹیکلی کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ دن رات کام ہوتا ہے. تو اسی لیے اب سے کچھ مہینہ پہلے جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ایک منسٹر کی تنخواہ 1 لاکھ سے 9.5 لاکھ کر دی گئی تھی، 800% ریز. اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 1.25 لاکھ سے 9.5 لاکھ کر دی گئی تھی، 800% ریز. اور پارلیمنٹری سیکرٹری کی تنخواہ سنیں 83,000 روپیز سے 4.5 لاکھ کا کر دی گئی تھی. میرا خیال ہے دنیا میں ہی ایسا کوئی انکریمنٹ نہیں لگا ہوگا، ماشاءاللہ صدقے جاؤں. 83,000 تنخواہ لینے والا اگلے دن دفتر گیا، اسے کہا مبارک ہو، آپ کی تنخواہ ہے 4.5 لاکھ، کیسا دیا آپ کو؟ ہیں نہیں دیا؟ اچھا. تو 4.5 لاکھ اس کی تنخواہ کر دی گئی تھی. اسی طرح اس بار بجٹ میں یہ سوچا گیا کہ اتنی ہی محنت نیشنل اسمبلی والے بھی کر رہے ہیں، سینٹ والے بھی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ادھر بھی پھر خزانوں کے منہ کھولے جائیں. تو سینٹ چیئرمین اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی تنخواہ تھی 2 لاکھ، اور سو کر وہ اٹھے اگلے دن اور تنخواہ کتنی ہو گئی؟ 13 لاکھ. 6 گنا اضافہ تقریباً، ٹھیک ہے. 2 لاکھ سے 13 لاکھ تنخواہ ہو گئی. اور اورنگزیب صاحب نے اس پہ یہ فرمایا کہ تقریباً 9 سال سے ان کا انکریمنٹ نہیں لگا تھا، مزدور آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے، لینٹر ڈالنا ہوتا ہے، چھت پکی کرنی ہوتی ہے. تو اسی لیے ان کی تنخواہ بھی بڑھا دی گئی، 2 سے 13 لاکھ ہو گئی. کیبنٹ منسٹرز کی جو تنخواہیں تھیں 188% ان کو ریز ملا مارچ کے مہینے میں، یعنی کہ اب سے 2-3 مہینے پہلے. اور پچھلے مہینے ایم این ایز اور سینیٹرز دونوں کی تنخواہ جو سیلریاں تھیں وہ 5 لاکھ پر ہیڈ کر دی گئی تھیں. بہت کام کرنا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، اسٹیبلشمنٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس پہ سائن بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا. تو اسی لیے جتنے ایم این ایز، جتنے ایم پی ایز ہیں جو مکمل سوورینٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مکمل ڈیموکریسی ہے پاکستان کے اندر، 5 لاکھ روپیہ پر ہیڈ ان کو دینا بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جناب صورتحال تھی جو محنتی لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، جو کہ بالکل بنتا تھا. خبردار آپ میں سے کسی نے اس پہ تنقید کی، میں آپ کی پاکستانیت پہ شک کروں گا اگر ایسا ہوا تو. اب جناب یہ سارا جو آپ نے کام دیکھا، اس میں یہ دوبارہ سے ہمیں پتہ چلا کہ روزویلٹ ہوٹل ہے ہمارے پاس اب بھی روزویلٹ ہوٹل ہے جو ہم بیچ دیں گے اور پی آئی اے کو بیچ دیں گے. یہ ساری نجکاری کے پروگرام اس طرح سے حکومت نہیں کر سکی. میں مانتا ہوں کہ بہت حد تک سٹیبلٹی آئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے، یہ موڈیز بھی کہہ رہا ہے، یہ فچ بھی کہہ رہا ہے. لیکن یہ ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں ہے، یہ بجٹ ہے آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام کو سیکیور کرنے کے لیے. اور وہ لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک سوورینٹی نہیں ہے، معاشی خود مختاری نہیں ہے. اس پہ تنقید کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. میں ان کی تنقید نہیں سنوں گا کیونکہ وہ خود بکے ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ہاتھوں. خان صاحب نے کیا فرمایا تھا پرائم منسٹر شپ سے نکلنے کے بعد کہ بجٹ پاس کرانے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کو فون کرنا پڑتا تھا کہ آ کے پلیز یہ سائن کروا دو، لوگ تو آ ہی نہیں رہے. بجٹ پاس کروانا ہے تو محنتیں کرنی پڑتی تھی، ہمیں اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ. اور وہ لوگ جو کہ پاکستان کے سینٹرل بینک کو آٹونومس کرنے کا بل لے کے آئے، اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے کہنے پہ، وہ لوگ جو اوگرا کو آٹونومس کرنے کا بل لے کے آئے آئی ایم ایف کے کہنے پہ، وہ لوگ جو جاتے ہوئے 10 روپے پیٹرول سستا کر کے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈیریل کر کے چلے گئے، وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان ہاسٹیج بن چکا ہے. بھائی تمہارے پاس آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ کہاں ہے تمہارا شیڈو بجٹ؟ یا کیا ریکمنڈیشنز کی لسٹ ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، صرف شور کرنا ہے، جگتیں مارنی ہیں، کاپیاں پھاڑنی ہیں، گالیاں دینی ہیں، ٹک ٹاک بنوانے ہیں. یہ آپ کی ٹوٹل آئی کیو ہے. تو آپ کا بجٹ کا جو کرٹیسزم ہے وہ تو ہم نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ بات کرنے سے پہلے کوئی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے جو آپ کی نہیں ہے. پرفارمنس آپ کی 0 تھی. عثمان بزدار اور گنڈا پور مسلط کرنے والوں، پرفارمنس آپ کی کتنی تھی آپ دیکھ لیجئے. اینالسٹ یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو تھوڑا سا ریلیف سیلری کلاس کو ملا ہے، تنخواہ دار طبقے کو، یہ بھی اس 1 خرب روپے کی سیونگ سے دیا ہے حکومت نے، جو کہ ڈومیسٹک ڈیٹ پیمنٹس میں سے ان کو بچا ہے. یہ اسٹرکچرل ریفارم کے تحت ریلیف نہیں آیا، یہ بھی آرٹیفیشل ہے. اس کے علاوہ رینٹ سیکنگ انڈسٹری کو دوبارہ سے بچا لیا گیا ہے. جس طرح اوپن پلاٹ فائل لینے والے جو صرف فائل خرید لیتے ہیں، پلاٹ دیکھا بھی نہیں ہوتا، ان کو پھر بچایا گیا اس میں.
اور ایکس فاٹا کے اوپر بھی اب ٹیکسیشن ہوگی، اس کے بدلے میں کیا ملے گا ان کو یہ بھی نہیں پتہ. صحیح ہے. سلگش جی ڈی پی گروتھ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا وہ رہی ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ جناب کہتی ہے کہ بے شک وزیر خزانہ صاحب ہمارے جو بھی کہہ لیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ نے کیا کہا کہ پاکستان سٹینڈ کرتا ہے 44.7% پاورٹی ریٹ پہ. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ پاورٹی یعنی کہ غربت کو ڈیفائن کرنے کی ڈیفینیشن کو ورلڈ بینک نے چینج کیا. پہلے وہ $2.5 سے $3 پر ڈے کمانے والے کو غریب کہتے تھے. اس مرتبہ کرائٹیریا بڑھا کے جب انہوں نے $4.2 کیا، یعنی کہ 1150 روپے ایک دن کے کمانے والا غریب ہوگا، اس سے زیادہ جو کمائے گا وہ بہتر حالت میں ہوگا. تو 1150 روپے کا جب کرائٹیریا رکھا تو 44% پاکستانی 1100 روپے بھی نہیں کما رہے. اس میں سے 70% تو چلو کرائٹیریا بدلنے سے نمبر بڑھ گیا، باقی 30% کہاں سے آیا؟ انفلیشن سے آیا. انفلیشن حکومت کہہ رہی ہے بڑھ ہی نہیں رہی. تو جس ملک میں 2 میں سے 1 آدمی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، وہاں کیا شادی آنے بجائیں ہم کیا کریں؟ کون سی بات کریں؟ بے شک ہم نے جنگ جیت لی اور ہم نے سارا کچھ کر لیا، یہ باتیں بھی کر لیں. یہ غربت سے کون لڑے گا بھائی؟ انڈیا میں اور پاکستان دونوں میں. وہاں 25 کروڑ غریب ہے، یہاں آدھی آبادی غریب ہے. وہ تو چلیں پھر پاورٹی ایریڈیکیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے یہاں تو بڑھتی جا رہی ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسیشن ہے وہ بھی ساری کی ساری تنخواہ دار طبقے نے دینی ہے. سارا ملک وہ چلا رہے ہیں. یہ جم خانہ کلب اور یہ سارے کلب بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں پراپرٹی ٹیکس کتنا ہے، انکم ٹیکس کتنا ہے، سال کا اینول ٹیکس کتنا دیتے ہیں. آپ کا چھوٹا بچہ جتنے کے بسکٹ کھا کے انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے نا، اس سے کم نکلے گا ان کا. اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کی انفارمل اکانومی کے سائز کی میں بات کروں تو پاکستان کی اکانومی کا سائز 350 سے 400 ارب ڈالر کے درمیان تھا ایک سال پہلے. انفارمل اکانومی یعنی کہ جو ڈاکیومنٹس کا حصہ ہی نہیں ہے، جو کالی معیشت ہے، جو بلیک منی ہے، جو سسٹم سے باہر پڑا ہوا ہے، اس کا سائز ہے ایسٹیمیٹس کی ایک رپورٹ کے مطابق جو منسٹر انڈورس کر چکے ہیں $457 بلین. پاکستان کی بلیک اکانومی کا سائز ہے 60% بڑا فارمل اکانومی سے. یعنی کہ جو معیشت آن پیپر ہے، جس کے ثبوت موجود ہیں، جہاں ٹیکس لگ رہا ہے، جو سسٹم کا حصہ ہے، جو بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے، اس سے 60 گنا زیادہ باہر پڑا ہوا ہے. پورا پاکستان کیش میں کھیل رہا ہے. میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس اتنی غریب نہیں ہے جتنے سٹیٹس کہتے ہیں. بہت امیر ہے، کیونکہ کیش میں ڈیلیں ہو رہی ہیں. مجھے ابھی آج سے کچھ مہینے پہلے ایک بہت ٹاپ ٹیئر لائر بتا رہا تھا کہ کراچی میں کچھ ایسے کلائنٹس اس کے رہ چکے ہیں جن کے گھروں میں بیسمنٹس میں اربوں روپے کا کیش پڑا ہوا ہے. اور اتنی کیش پیمنٹ ہے نا اس ملک کے اندر کہ آپ کسی کام کی ڈیل کرنے چلے جاؤ، کوئی گاڑی خریدنی ہو، کوئی پلاٹ خریدنا ہو، ایک بیگ اٹھایا ہوگا بندے نے اور 20-30% کے ڈاکومنٹ بنائے گا، باقی کیش میں ڈیل کرے گا ساری، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 457 بلین وزیر خزانہ صاحب آپ کا باہر پڑا ہوا ہے. اس کے بارے میں کیا کرنا ہے پلیز جواب دے دیجئے. اس کے علاوہ پراپرٹی سیکٹر میں ڈی سی ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ کا جو فرق ہے نا، یہی ہے بلیک مارکیٹ. وہ سارا بیچ والا بلیک ہے. ڈی سی ریٹ کے مطابق ٹیکسیشن ہوگی، گورنمنٹ کے ریکارڈ پہ ڈی سی ریٹ آئے گا، اور جو اصل ریٹ ہے وہ پتہ نہیں آسمانوں پہ پہنچا ہوا ہے. درمیان والا کون کھا رہا ہے؟ ڈیلر کھا رہا ہے، سارے کھا رہے ہیں. تو یہ ہے جی بلیک اکانومی آپ کی. اس کے علاوہ 2025 کی ایک پرائم کی رپورٹ ہے، پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی، جو کہتی ہے کہ پاکستان میں illicit ٹریڈ یعنی کہ سمگلنگ 2 نمبر تجارت، بارڈر سے ادھر سے ادھر بھیج دینا، سمگلنگ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو ہر سال 3.4 ٹریلین روپیز کا نقصان ہوتا ہے. 3.5 کھرب روپے کا نقصان. دس از 3.5% آف دا جی ڈی پی. یہ پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے بھی ڈبل ہے. پاکستان کے جمہور پسند ایکٹیوسٹ جو دن رات ڈیفنس بجٹ کی بات کرتے ہیں، پلیز اس کی بھی بات کریں کہ وہ تو 2 ہوگا ہی، 3.5% تو آپ کا اسمگلر لے کے جا رہا ہے.
3.5 खरब रुपए का नुकसान एक साल का। हुकूमत क्या कर सकी? कुछ भी नहीं। रिटेलर्स की बात सुन लें जनाब, 80-90 लाख दुकान है इस मुल्क में, शायद कम, वो मुझे नहीं पता नंबर, लास्ट मैंने यही देखा था। उसके ऊपर कुल मिला के 1 लाख क्रेडिट कार्ड की मशीनें नहीं पड़ी हुई। मैं लाहौर शहर में जहाँ जाऊँ ना, 10 रेस्टोरेंट्स में अगर जाऊँ, 10 में से 3 से 4 मुझे कहते हैं सर वो सॉरी कार्ड नहीं चलेगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई कार्ड क्यों नहीं चलेगा? मैं टैक्स फाइलर हूँ, मेरे बैंक अकाउंट है, मेरा एक एक तनख्वाह का रुपया ऑन रिकॉर्ड पे है, मैं तुम्हें कैश क्यों दूँ 18% टैक्स के ऊपर? और अगर वो टैक्स नहीं भी है, तुम कहाँ लेके जा रहे हो? ये बहुत से बिजनेस ऐसे हैं बोरियों में भर के कैश लेके जाते हैं, और बैंक मैनेजर्स भी साथ मिले होते हैं और वो सारा कुछ करके दिखा रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। शब्बर जैदी साहब ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने बैंक मैनेजर्स को, बैंक ऑनर्स को बुला लिया, सारे इनको बुला के बैठाया एज चेयरमैन FBR। मैंने कहा कि जो ग्रे इकॉनमी है इसका साइज़ हमने मेजर करना है, तो रजिस्टर्ड बिज़नेस जो नहीं है, जिन्होंने अकाउंट खुलवाए हुए हैं, उनका डाटा लेके आओ। तो उन्होंने कहा, एक मिनिस्टर ने आके कहा कि भाई नौकरी चली जाएगी, पंगा नहीं लेना यहाँ पे, और मैं पीछे हट गया। माफियाज़ को डील करना पड़ेगा। हुकूमत जो है वो माफियाज़ के आगे बिल्कुल बेबस दिखाई देती है, ठीक है। जब तक हम ये रिफॉर्म्स नहीं करते, ये सारा सिर्फ IMF का अगला प्रोग्राम सिक्योर करने से बढ़ के कुछ नहीं है। रिटेलर्स पाकिस्तान में बदमाशी चला रहे हैं, दुकानदारों के ऊपर 1% टैक्स लगाओ, दुकानें बंद कर देंगे, सड़कें जला देंगे सारी। इनको रेजिस्ट करें। यू आर द स्टेट, यू हैव द मशीनरी टू एनफोर्स योर विल। मैक्स वेबर की डेफिनेशन पढ़ें, स्टेट कौन सी होती है? जो कि लेजिटिमेट मोनोपोली ऑन वायलेंस रखती है। अगर ताजर यूनियन के सामने स्टेट नहीं खड़ी हो रही, कौन सी स्टेट है ये? आपने कहा था रिटेलर को टैक्स करेंगे, ताजर 2 स्कीम लेकर आएंगे, क्या बना? कुछ भी नहीं बना उसका। फॉर्मलाइज करें इकॉनमी को, ये सारे रिटेल सेक्टर को इंसान का बच्चा बनाने के लिए क्रैकडाउन करें इनके ऊपर। अगर ये टैक्स नहीं देते, मार्केटें बंद करेंगे, कर लें, जितनी देर कर सकते हैं। कितनी देर हो जाएंगी आप खुद बता दें? काम तो उन्होंने भी करना है, लेकिन कमज़ोरी का मुजाहरा ना करें। एलीट कैप्चर को ख़त्म करें, सैलरी क्लास से बर्डन उतारें, इनफॉर्मल इकॉनमी को ख़त्म करें, डिजिटाइज़ करें इकॉनमी को। सबसे बड़ी बात, IMF की चुंगल से निकलने के लिए ग्रोथ बजट दें, और उससे भी बड़ी बात इलिसिट इकॉनमी को ख़त्म करें, और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करें। जो पॉलिसी बनाएं वो ले के चलें, ये नहीं कि अगली हुकूमत आई उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ये था बजट का पोस्टमार्टम। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो माजरत चाहते हैं। थैंक यू।